وہ کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں قرآن کی خبر ہی نہیں، یہ بت نہیں ہے، یہ نبی ولی ہی ہیں جو مکھی نہیں بنا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا دی دلیل؟ تو کہتے ہیں جی عبادت کا انکار بت تو نہیں نہ کر سکتا، بت بیچارہ بول سکتا ہے؟ اپنے بہانے سے انہوں نے بڑی دلیل پیش کی ہے۔ ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ وہ فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، انبیاء ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کا تو مانگو تو کفر کریں گے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے، انہیں وہاں پر پروسیکیوٹ کروائیں گے۔ کہتے ہیں بھئی یہ نبی ولی ہیں جن کو تم پکارتے ہو یا رسول یا غوث یا داتا یا فلاں یا فلاں یا علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ جو تم اس طرح سے پکارتے ہو یہ پکارنا عبادت ہے، اور تم نے آس امید رکھی ہے نبی پر، اللہ کے ولیوں پر۔ جب قیامت والا دن آئے گا یہ تمہیں بجائے عزت دینے کے ذلیل کریں گے، تمہاری ان عقیدتوں کا وہ انکار کر دیں گے اور الٹا تمہیں ذلیل کریں گے بجائے تمہیں بچانے کے۔ تو یہ انہوں نے دلیل پیش کی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ذرا پڑھنے کی زحمت کر لیا کرے بندہ، تو اس طرح کی بے وقوفی سے بچ جاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جس صاحب نے سوال بھیجا ہے انہی کے بزرگوں کی تفسیر ہے، تفسیر ماجدی، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 213 ہے۔ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ قیامت والا دن آئے گا تو وہ ان کے معبود ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ یہ کون ہیں؟ اب یہ دیکھیں جی، لکھتے ہیں مشرکین کا ایک طبقہ بعثت بعد الموت کا اور اپنے دیوتاؤں کی شفاعت کا قائل تھا۔ کن کی شفاعت کا؟ دیوتاؤں، بتوں کی شفاعت کا قائل تھا۔ باقی اگر عزا کا مفہوم صرف دنیوی مدد و نصرت تک محدود رکھا جائے تو یہ آیت کا مضمون سارے ہی مشرکین پر ثابت آئے گا۔ بڑی غرض اس پر پوجا پاٹ یا جاپ یا منتر سے ہر قوم کے مشرکوں کو یہی ہوتی ہے کہ فلاں دیوی ہم کو بیماری سے اچھا کر دیں، فلاں دیوی ہمیں مقدمہ میں جتوا دیں، فلاں دیوتا ہمیں جنگ میں کامیاب کر دیں، فلاں دیوی ہمیں روپیہ خوب دلانے لگے۔ تو کہتے ہیں جی دیوتاؤں سے، دیوی سے، بتوں سے مشرکین امیدیں رکھتے تھے نا کہ یہ قیامت والے دن ہمیں بچائیں گے اور یہ ہمیں پیسہ بھی دلوائیں گے، ہماری مدد بھی کریں گے، ہماری بیماریوں کو بھی دور کریں گے، بتوں سے امیدیں رکھتے تھے۔ تو یہ جب قیامت والا دن آئے گا تو یہ بت اپنے ان مشرک پجاریوں کے اس عبادت کا انکار کریں گے اور ان بتوں کے پجاریوں مشرکوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو یہ کن کے بارے میں؟ بتوں کے۔ یہ آیت بھی بھائی بتوں کے بارے میں ہے، اللہ کے ولیوں نبیوں کے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب اٹ گئے، نہیں جی بت بول ہی نہیں سکتا، بولنا جاندار کا خاصہ ہے۔ یہ جو تم نبیوں ولیوں کو پکارتے ہو وہی تمہاری عقیدتوں کو رد کریں گے، وہی تمہارے مخالف بن جائیں گے۔ اچھا بھئی تو نے پھر
میرے رب کے کلام کو نہیں سمجھا. تجھے نہیں پتا میرا رب بلانے پہ آئے تو کس کس کو بلا لیتا ہے. سنا دو پھر. جی سورہ حامیم السجدہ میں آ جائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کن کن کو بلائے گا اس کا ذکر فرماتا ہے. ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے اور سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے. آگ کی طرف ہانکے سمجھتے ہو نا؟ فرشتوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں گے. جہنم سے لوگ بچنے کے لیے بھاگیں گے نا, چل ادھر, تو فرشتے ڈنڈے مار مار کے اللہ کے دشمنوں کو کہاں پھینکیں گے؟ جہنم میں پھینکیں گے. وہ ہانکے جائیں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ, وہ ہانکے جائیں گے تو پھر ان کو تھوڑی دیر کے لیے روکا جائے گا. تو کیا ہوگا؟ ایک گروپ ان کا پیچھے ہوگا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا, وہ پچھلا گروپ بھی آ جائے گا. جب سارے مل جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ انکار کریں گے, یا اللہ ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے, یا اللہ ہم نے تو صرف تجھے مانا, ہم تو تجھے مانتے تھے, ہم تو کافر نہیں تھے, ہم تو مشرک نہیں تھے. جب وہ انکار کریں گے تو اللہ ان کی زبان پر تالا لگا دے گا. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے جسم کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. شاہد علیہم سمعہم, ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے. وابصارہم, ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے بولنے لگیں گے. وجلودہم, اور ان کے جسم کی کھال بھی ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے بولنے لگے گے. بما کانوا یعملون, وہ جو کچھ بھی کر کے آئے ہیں ان کے کان بھی, ان کی آنکھیں بھی اور ان کی کھال بھی ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے بولنے لگے گی. اب بتاؤ, کان بولتے ہیں لیکن اللہ بلائے گا کہ نہیں؟ آنکھیں بولتی ہیں اس دن؟ یہ کھال, یہ چمڑا بولتا ہے لیکن اس دن اللہ بلائے گا کہ نہیں؟ بلائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. کافر کہیں گے اپنے کانوں سے, اپنی آنکھوں سے, اپنی کھال سے, تم کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو؟ لما شہدتم علینا, تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو, تم کیوں بول رہے ہو؟ یہ تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. تو جب کافر حیران ہو کر اپنے ہی جسم کے حصوں سے کہیں گے اوے تم کیسے بول رہے ہو ہمارے خلاف, تو ان کے کان, ان کی آنکھیں, ان کی کھال, چمڑا, کھلڑی, وہ کہیں گے ہمیں
اسی نے بولنا سکھایا ہے، انتقا کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ جس اللہ نے باقی ساری کائنات کی چیزوں کو زبان عطا فرمائی، نطق بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اسی رب نے ہمیں بھی بولنے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ اب بتاؤ بھئی قیامت والے دن جو چیزیں نہیں بولتی وہ بول رہی ہیں کہ نہیں؟ امید ہے آپ کے لیے اتنا کافی ہو گیا ہوگا، وگرنہ سورہ یاسین پڑھے، تشہد ارجلہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ بھائی بے زبان چیزوں کو رب بلوانا چاہے تو بلا سکتا ہے۔ یہ نبیوں ولیوں کے بارے میں نہیں، یہ کافروں کے بارے میں ہے۔ کافر جن بتوں کی پوجا کرتا ہے، جن بتوں کو آج اپنا سہارا مانتا ہے، جن بتوں پر آج اپنی شفاعت کی امید رکھتا ہے، جن بتوں کو پکارتا ہے اپنی مشکلات میں، اور جن بتوں کے بارے میں گمان کرتا ہے یہ ہمیں روزی دیں گے، یہ ہمیں صحت دیں گے، یہ ہمیں اولاد اور بچے دیں گے، قیامت والا دن آئے گا، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بجائے وہ بت ان کا سہارا بننے کے ان کی عبادت کا بھی انکار کریں گے اور ان کے مخالف بھی بن جائیں گے۔ تو پتہ چلا یہ بھی دھوکہ ہے۔ دھکے سے کافروں والی آیتیں پڑھ کر نبیوں ولیوں پر فٹ کرنا ہے۔ نبیوں ولیوں کی تو شان، سبحان اللہ۔ یہ آپ کا ایمان بچانے کے لیے میں بار بار اس مضمون کو دہرا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں، کسی کے مغالطے میں نہ آئیں۔ بھائی وہ بت ہے جو مکھی نہیں بنا سکتا، وہ بت ہے مکھی کچھ چھین لائے تو چھڑا نہیں سکتا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سن لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تم لوگ جس کی بھی عبادت کرتے ہو، چاہے کسی قبر کا مالک ہو، کسی قبر میں مفتون کوئی پیر ہو، کوئی سجادہ نشین ہو، کوئی مورتی ہو، کوئی مندر یا گرودوارا ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہو، زندہ انسان ہو، مردہ انسان ہو، جانور ہو، انسان ہو، بڑی سے بڑی طاقت ہو، سارے کے سارے لوگ جن کو اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارا جاتا ہے، مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، جن کو حاجت روا سمجھا جاتا ہے، جن کو اپنا معبود سمجھا جاتا ہے، جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، جن سے دعائیں کی جاتی ہیں، جن کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ کان کھول کر کے سن لیں کہ یہ لوگ سارے کے سارے معبودان باطلہ، چاہے بغداد والوں کو بلا لیں، اجمیر والوں کو دعوت دے دیں، دنیا کی ساری طاقتوں کو اکٹھا کر لیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سارے کے سارے اس کو پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر کے لے جائے، اچک کر کے لے جائے، کوئی چیز ان کے پاس سے اٹھا لے، تو اس کو واپس لینے کی طاقت بھی ان کو نہیں دی گئی ہے۔ اخیر میں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کہ پکارنے والے اور جن کو پکارا جاتا ہے، شرک کرنے والے اور جن کو شریک کیا جاتا ہے، یہ بڑے کمزور ہیں، لاچار ہیں، یہ بڑے بے یار و مددگار ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ میرے ساتھ کن کو شریک کرنے لگے ہو؟ کن کو کرنیاں بھرنیاں والا اور کرما فضلہ والا کہنے لگے ہو؟ کن کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کہنے لگے ہو؟ کن کو غریب نواز اور لجپال کہنے لگے ہو جو مکھی نہیں بنا سکتے؟ لن یخلقوا ذبابا، سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، میرے ساتھ شریک کرتے ہو؟ میں تو وہ ہوں جو 3 اندھیروں میں، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک اس جھلی کا اندھیرا جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے، اس پردے کا اندھیرا میرے ساتھ شریک بناتے ہو؟ میں وہ ہوں جو 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں۔ ایک طرف میں ہوں، ایک طرف تمہارے معبود ہیں، ایک طرف میں مشکل کشا ہوں، ایک طرف تمہارے مشکل کشا ہیں۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں
اب میں ایک ادب سے درخواست پیش کروں گا ان خطباء سے، ان واعظین سے جو بار بار مصر ہیں اسی چیز پر کہ نہیں سارے نبی اکٹھے ہو جائیں مکھی نہیں بنا سکتے۔ میں پوچھتا ہوں اگر امریکہ کا صدر تمہارے سامنے سیدھا ہو جائے تمہارا اسلام جھوٹا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ وہ کہے گا میں نے اتنی بھاری بھرکم چیزیں بنا لی، میں نے ایسی مشینری ایجاد کر لی ہے، امریکہ میں بیٹھا بیٹھا پاکستان کی ہر چیز میں دیکھ سکتا ہوں، تم کہتے ہو مکھی نہیں بنا سکتے؟ وہ اگر تمہیں یوں کہہ دے تمہارے قرآن میں لکھا ہے تمہارا نبی مکھی نہیں بنا سکتا، تمہاری امت کے سارے ولی مکھی نہیں بنا سکتے، تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہے، ہماری شان دیکھو ہم چاند پہ چڑھ گئے، ہمیں دیکھو ایک بٹن دبائیں ایٹم بم کا ساری دنیا تباہ کر کے رکھ دیں، تو پھر ان کو کیا جواب دو گے؟ کیسے قرآن کا دفاع کرو گے؟ یا پھر کوئی عیسائی آ کر تمہیں کہہ دے اوے تمہارے قرآن میں لکھا ہے تمہارا نبی مکھی نہیں بنا سکتا، تمہارے اسی قرآن میں لکھا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار کر پرندے بنا دیتے ہیں، مکھی اتنی سی پرندہ اتنا بڑا، تمہارا نبی جس کو تم کہتے ہو سب سے اولا والا ہمارا نبی وہ تو اتنی سی چیز نہ بنا سکے، اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے قرآن میں لکھا ہے پھونکے مارے ہیں تو پرندے بنا دیں، تو بتاؤ شان والا کون ہے؟ کیا جواب دو گے؟ پھر جواب دینے کے لیے تمہیں سنی یاد آئیں گے، توجہ ہے؟ ہم کہیں گے بھئی قرآن کی وہ آیتیں بھی حق ہیں، وہ آیتیں بھی حق ہیں، جہاں اللہ نے فرمایا کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ بتوں کے بارے میں، اور خدا کی قسم حق ہے سچ ہے، ساری کائنات کے بت مل جائیں مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کچھ چھین کر لے جائے چھڑا نہیں سکتے، رب کے پیاروں کی شان سبحان اللہ۔ ایک اور بات اللہ کے قرآن سے سنتے جائیے،